السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم سامعین کرام، میرا موضوع ہے طہارت کا بیان، پارٹ نمبر 15۔ وضو کرنے کے بعد دعا پڑھتے ہوئے آسمان کی طرف نگاہیں اٹھانا، اپنے چہرے کو آسمان کی طرف کرنا، یہ کیسا ہے؟ تو اس تعلق سے جو روایت ہے کہ آسمان کی طرف چہرہ کر کے دعا پڑھنی چاہیے، تو یہ روایت ضعیف ہے، محدثین نے ضعیف قرار دیا۔ دوسرا مسئلہ کہ وضو کرنے کے بعد تولیہ یا کپڑا یوز کرنا کیسا ہے وضو کے پانی کو پوچھنے کے لیے؟ جواب، یہ جائز ہے، جو چاہے تو پوچھے اور جو چاہے تو نہ پوچھے، انسان کی مرضی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ غسل فرمایا، وضو بھی کیا، غسل بھی کیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا نے تولیہ لا کر کے دیا پوچھنے کے لیے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تولیہ استعمال نہیں کیا، پانی کو پوچھا نہیں۔ تو اسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ پوچھنا کوئی سنت نہیں ہے، لیکن پوچھنا جائز ہے، ناجائز ہم نہیں کہہ سکتے، انسان کی مرضی، جس کا دل کرے پوچھے، جس کا دل کرے نہ پوچھے۔ تیسرا مسئلہ کہ وضو کے بعد کون سی دعا ہے؟ تو وضو کے بعد 3 دعائیں ہیں جو صحیح حدیث سے ثابت ہے، پروف ہے، دلیل کے ساتھ ہے۔ ان میں سے ایک دعا ایسی جو بہت مشہور ہے، آپ سب جانتے ہیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، حدیث نمبر 234، کہ تم میں سے جو آدمی وضو کرے اور اچھے طریقے سے وضو کرے اور اس کے بعد یہ دعا پڑھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے۔ وہ ان دروازوں میں سے جس دروازے سے داخل ہونا چاہے جنت میں داخل ہو سکتا ہے۔ اللہ اکبر! جو انسان وضو کرے کبھی بھی ہو اور وضو کرنے کے بعد اس دعا کے پڑھنے کا اہتمام کرے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، تو یہ دعا پڑھنے کی فضیلت یہ ہے کہ انسان کے لیے 8 دروازے جنت کے کھول دیے جائیں گے اور جس دروازے سے انسان داخل ہونا چاہے ہو سکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ دوسری دعا یہ ہے، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، یہ دعا جامع ترمذی کے اندر ہے۔ اللہم اجعلنی من التوابین وَجَعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَهِّرِينَ۔ ایک تیسری دعا بھی ہے اور وہ یہ ہے، سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ اس حدیث کے راوی ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ اب اگر آپ ان تینوں دعاؤں کو پڑھیں گے وضو کے بعد تو بہت اچھی بات ہے، بیسٹ، پڑھنی بھی چاہیے۔ اور تینوں دعا اگر آپ کو یاد نہ ہو تو کم سے کم پہلی دعا مگر پڑھ لیا کریں، یہ فضیلت ہو گئی اور یہ دعا ہو گئی۔ یہ تیسری جو دعا ہے، سبحانک اللہم وبحمدک، اس کی فضیلت میں یہ ہے کہ جو انسان وضو کرنے کے بعد اس دعا کو پڑھتا ہے تو اس کے لیے نیکی لکھ دی جاتی ہے دفتر میں یا ورقہ میں، جو کچھ ہو، اور پھر اس کو پیک کر دیا جاتا ہے، سیل کر دیا جاتا ہے، مہر لگا دی جاتی ہے۔ نیکی لکھنے کے بعد اس دفتر پر مہر لگا دی جاتی ہے اور وہ دفتر کھولا نہیں جاتا ہے، قیامت سے پہلے نہیں کھلے گا، قیامت کے دن ہی اس کو کھولا جائے گا۔ بہت بڑی فضیلت کی بات ہوگی۔ اللہ اکبر! اور یہ حدیث صحیح ہے۔
اب سوچتے ہیں کہ حکمت کیا ہے اس دعا کے پڑھنے کی وضو کرنے کے بعد. تو دیکھیں آپ نے وضو کیا تو آپ کا بدن پاک ہو گیا، اب پاک صاف ہو گئے، اب نماز پڑھ سکتے ہیں وضو کرنے کے بعد، یا وہ عبادتیں جو آپ نہیں کر سکتے تھے وضو سے پہلے وہ عبادتیں کر سکتے، تو آپ کا بدن تو پاک ہو گیا الحمدللہ. لیکن یہ بھی ضروری ہے کہ ہمارا دل بھی پاک ہو. اور دل پاک کیسے ہوتا ہے؟ ان دعاؤں کے ذریعے. تو اب دعا کے ترجمے پر غور کیجیے، اس کی میننگ پر. تو پہلی دعا کا ترجمہ کیا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں. گویا اس کے اندر گواہی ہے توحید کی، اللہ اکیلا ہے، اور گواہی ہے رسالت کی، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور اللہ کے بندے ہیں. تو ہمارا جسم بدن گندا ہوتا ہے کیسے؟ ناپاک چیز لگنے کی وجہ سے، یا کوئی ایسا کام کرنے کی وجہ سے جس سے ہم ناپاک ہو جاتے ہیں. اور پاک کیسے ہو گئے؟ صاف کرنے سے. ٹھیک ہے. تو اسی طرح ہمارا دل بھی ناپاک ہوتا ہے، ہمارا دل بھی گندا ہوتا ہے. اور دل کو جو سب سے زیادہ ناپاک کرتی ہے جو چیز، وہ ہے شرک. سب سے زیادہ دل جو ناپاک ہوتا ہے وہ شرک کے ذریعے. تو اب ہم نے گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں. توحید کی بات کی، توحید کا عقیدہ رکھا، اس کا اقرار کیا، گواہی دی. تو توحید شرک کے خلاف ہے، شرک کا الٹا ہے. انسان کے دل میں یا تو شرک ہوگا یا تو توحید. کوئی ایک ہی چیز ہو سکتی ہے، دو چیز نہیں. یا تو دن یا تو رات. ایسا ہو سکتا ہے کہ دن بھی اور رات بھی ایک ساتھ؟ نہیں ہو سکتا. یا تو انسان مشرک ہوگا یا تو مومن ہوگا. تو توحید کے ذریعے دل صاف ہوتا ہے، شرک کی گندگی دور ہوتی ہے. تو آپ نے توحید کی گواہی دی، کلمہ پڑھا، تو آپ کا دل پاک ہو گیا، شرک سے صاف ہو گیا، پاک ہو گیا. توحید آپ کے دل میں ہے، اس بات کا آپ نے اقرار کیا. اسی طرح دل گندا ہوتا ہے، خراب ہوتا ہے گناہوں کی وجہ سے. تو اب جو دوسری دعا اس کے اندر دیکھیے کہ گناہوں کا ذکر ہے. تو اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. اے اللہ مجھے بہت توبہ کرنے والوں میں بنا دے اور مجھے بہت پاک رہنے والوں میں بنا دے. تو انسان اگر توبہ کرتا گناہوں سے تو اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، چاہے جو بھی گناہ ہو، جیسے بھی گناہ ہو. توبہ سے سارے گناہ معاف ہوتے ہیں. تو آپ نے توبہ کی، آپ کے گناہ معاف، آپ کا دل صاف ہو گیا. پھر دل کیسے صاف ہوتا ہے؟ توبہ استغفار کرنے کی، استغفار انسان کرتا رہے، توبہ کرتا رہے. تو تیسری دعا کے اندر دیکھیے، غور کریں. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. پاک ہے تو اے اللہ، اور تیری تعریف کے ساتھ میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی سچا معبود نہیں. دیکھیے یہ بھی توحید کی بات، تیرے سوا کوئی سچا معبود نہیں. تجھ سے بخشش مانگتا ہوں اور تیری طرف توبہ کرتا ہوں. تو بخشش مانگ رہے ہم، گناہوں کی مغفرت طلب کریں، اللہ گناہوں کو بخش دے، اللہ گناہوں کو معاف کر دے. اس سے کیا ہوتا ہے؟ ہمارا دل پاک اور صاف ہو جاتا ہے. تو وضو کیا تو ظاہری طور پر ہمارے بدن پاک صاف ہو گئے، اور ہم یہ دعا پڑھتے ہیں تو باطنی طور پر بھی ہمارا دل پاک اور بدن صاف ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. یہ حکمت ہے اس کے اندر، اور جو فضیلت ہے دعا پڑھنے کی وہ تو اپنی جگہ پر ہے. یہ دعا ہوگی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم ان دعاؤں کے پڑھنے کا اہتمام کریں. جب بھی آپ وضو کریں، فرض نماز کے لیے ہو، نفل نماز کے لیے ہو، تہجد کے لیے ہو، کوئی بھی نماز ہو، یا ایسی اگر نماز نہیں پڑھنا، ایسے اگر آپ کو وضو کرنا ہے، تب بھی جب بھی آپ وضو کریں، وضو کے بعد ان دعاؤں کو پڑھیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس فضیلت کا حقدار اور مستحق بنائے گا انشاءاللہ. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.